अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज़ और मैं हूं वकास अजीज़। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एपीएन न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज मैं एक भारतीय कातिल, दरिंदे, जासूस और नंगे वतन नंगे इंसानियत कुलभूषण यादव के हवाले से बात करने जा रहा हूं, जिसको पाकिस्तान एक मरतबा फिर कौंसलर रसाई देने जा रहा है। ये पाकिस्तान का बड़ापन है, ये पाकिस्तान की आला ज़रफ़ी है, ये पाकिस्तान की यूँ अपने दुश्मन को, अपने कातिल को कौन फैसिलिटेट करता है, कौन सहूलियात देता है। मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब, आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब और DGISI जनरल फैज़ साहब, इनकी ये मेहरबानी है कि ये फिर भी ख़ित्ते में अमन और इंसानियत की जो बढ़ोतरी और बालादस्ती के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी इस्लाम के उसूलों के ऐन मुताबिक जो है उसको देखा जाए, पाकिस्तान के आइन और क़ानून के मुताबिक उसको देखा जाए, उसको रखा जाए। आपने देखा होगा कि अभिनंदन को कैसे यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया। वो हम पे हमला करने आया था, वो हमें मारने आया था, वो हमारे घरों को, हमारी माँओं बहनों को जो है उनके अज़ीज़ो क़ारिब से जुदा करने आया था। वो हमारी ज़मीन को, हमारी पाकसर ज़मीन को किश्त खून की एक पूरी आमाजगाह बनाने के लिए आया था। लेकिन जब वो गिरा तो फिर पाक फ़ौज ने बेहतरीन उसको जंगी उसूल जो हैं दुनिया के उनसे हटकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर जर्नैल, अगर आप उनकी लाइफ़स्टाइल को पढ़ें तो आपको पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और बतौर जर्नैल आपका क्या वर्किंग थी और आपने कैसे अपने कैदियों के साथ क्या हुस्न सलूक किया। तो मैं समझता हूँ कि जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब ने वैसे ही फैसिलिटेट किया, इमरान ख़ान साहब ने अभिनंदन को वैसे फैसिलिटेट किया। लेकिन अब मामला कुछ थोड़ा सा उलझ चुका है, बातें थोड़ी सी आगे जा चुकी हैं। भारत के बारे में एक तो हमें शर से कभी भी खैर की तवक्को नहीं हो सकती। 1 साल हो गया है कश्मीरियों को जिस तरह उसने लॉकडाउन में रखा हुआ है और जिस तरह वहाँ पे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को इंतहाई तज़हीक आमेज़ और हतक आमेज़, मतलब इंसानियत से गिरे हुए सलूक का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें सारे के सारे चांकिया के चेले और जो उनके RSS के एक गंदा घटिया गटर दिमाग है और जो मोदी की शातराना चालें हैं, जो वो यहूद और नसारा के कहने के ऊपर इस वक्त उनका आलाकार बना हुआ है और कठपुतली नाच रहा है। कुलभूषण यादव मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसने बेशुमार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून किया, उन्हें शहीद किया, जिसने कराची और कोयटा और पेशावर और इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भाई इन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बेशुमार उसने दहशतगर्दी की वारदातें की, पूरे नेटवर्क बनाए और जो रॉ का और मोसाद का जो एजेंडा था, जो खाद का एजेंडा था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो पाकिस्तान में रहा और बलूचिस्तान से वो पकड़ा गया। अब होना तो ये चाहिए था कि जब हमारे पास उसके सारे सबूत मौजूद थे, जब उसने एतराफ़ कर लिया था, तो हम उसको सज़ाए मौत दे देते, हम उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा देते। लेकिन हमने आलमी क़वानीन का एहतराम किया, हमने इंसानी क़वानीन का एहतराम किया। हम भारत की तरह नहीं हैं कि बेगुनाह पाकिस्तानी कैदियों को 1971 के मुआहिदे के बाद से लेकर अब तक जो है वहाँ पे बेशुमार पाकिस्तानी कैदी मौजूद हैं। हम भारत की तरह नहीं है कि तहाड़ जेल में बेगुनाह कश्मीरियों को, हुर्रियत लीडरों को अक़ूबत खानों में क़ैद रखें और उनके आज़ा और उनकी बोटी नोच दें और उनके ऊपर तशद्दुद के 3rd डिग्री से भी अगले वो चीज़ें उनके ऊपर आजमाई जाएं कि इंसानियत कांप उठे। आज अगर देखा जाए, इस वक्त भी मैं पूरे वसूख से और पूरे यकीन से आपको कह रहा हूँ कि अगर इंडिया की जेलों का जायज़ा लिया जाए तो उसमें आपको 40% बेगुनाह पाकिस्तानी, बेगुनाह मुसलमान, बेगुनाह कश्मीरी आपको दिखाई देंगे, जो मोदी, RSS और हिंदवाता का जो गंदा और घटिया नज़रिया है उसका वो शिकार हुए हैं और उसका शिकार बनकर
وہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے، بہت ہی مذموم مقاصد ان کے وہاں پہ دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، اور جھوٹے بیانات ان سے لکھوائے جاتے ہیں، ان کی فیملیز کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اب اس خبر کی طرف میں آتا ہوں۔ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ یہ کونسلر رسائی کی اجازت دی ہے۔ اس سے پہلے کلبھوشن کی والدہ اور ان کی وائف جو ہے وہ ملنے کے لیے آئی تھیں، اور کچھ دیر کی وہ ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر عالمی عدالت میں بھی گئے، وہاں سے بھی یہ لوگ ہارے، وہاں سے بھی انہیں منہ پہ جوتی پڑی، اور وہاں پہ جتنے ثبوت اور شواہد پاکستان نے پیش کیے تھے وہ بالکل درست ثابت ہوئے۔ کلبھوشن نے بھی کہا جی کہ میں رحم کی اپیل نہیں کروں گا، اور اس طرح کی بڑکیں ماری اس نے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کلبھوشن یادیو نے جو صرف اپر پہنا ہوا ہے، جو کوٹ پہنا ہوا ہے پاکستان کی طرف سے، جو اس کو لباس دیا گیا ہے، وہ کم از کم لباس فاخرہ کے زمرے میں آتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کو جس کمرے میں رکھا گیا ہے، جو اس کو کھانا پینا دیا جا رہا ہے، جو اس کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، وہ کم از کم ایک جنگی قیدی کو، ایک جاسوس کو، ایک قاتل کو نہیں دی جاتی۔ پاکستان عالمی قوانین کی پاسداری کر رہا ہے، مہمان نوازی کر رہا ہے، اخلاقیات جو ہے وہ کم از کم ہمارے اندر موجود ہیں۔ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات اب یہ کہ انڈیا کی جانب سے یہ پروپوگنڈا سامنے آ رہا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ کلبھوشن یادیو کو دوسری مرتبہ کونسلر رسائی دی جائے، اور ساتھ میں جب وہ ان کے ساتھ انڈین سفارت خانے کے دو لوگ جب ملنے آئیں، جو کہ را کے ٹاؤٹ ہوں گے، جو اس کو پٹی پڑھانے آئیں گے، تو انگریزی میں بات نہ کی جائے، نمبر ایک۔ کیوں بھائی انگریزی میں بات کیوں نہ کی جائے؟ ظاہر سی بات ہے، جو آپ بات کریں گے وہ ریکارڈ ہوگی، اور وہ عالمی عدالت میں پیش کی جائے گی بطور ثبوت۔ اور آپ یہ چانکیہ کے چیلے اور ان کی شاطرانہ چالیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ آج بھی باز نہیں آ رہے، اور یہ اپنی شرائط کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو منوانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ یعنی یہ اپنے آپ کو بطور قاتل، بطور مجرم معافی مانگنے کی بجائے، اس کا اقرار کرنے کی بجائے، مزید ڈٹائی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ اور یہی یہ جو خنزیر کی اولاد ہے، جس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں، یہ جو آپ کو کلبھوشن کے بیک اینڈ پہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ بات کریں کہ انگریزی میں بات نہ کی جائے، میں نے اس کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ دو لوگ آفیسر جو ملنے کی ڈیمانڈ کریں، ڈیفینیٹلی وہ را کے لوگ ہوں گے۔ تیسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ کسی قسم کا کوئی آڈیو ویژول ریکارڈنگ نہ کی جائے۔ کیوں آڈیو ویژول ریکارڈنگ کیوں نہ کی جائے؟ آپ اس کو وہاں پہ مار دیں۔ اب ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ چاقو خنجر سے ماریں، آپ اس کو جسمانی، بے شمار ایسے لوگوں کو، ان لوگوں کے پاس ٹیکٹکس ہوتے ہیں، ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ آپ کمرہ بند ہو اور پتہ چلے جناب کہ گردن ڈھلکی ہوئی ہے اور کلبھوشن صاحب مرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بظاہر بچکانہ سی بات لگتی ہے، لیکن کیا پتا آپ اپنے جسم کے حصے میں سینرسائڈ چھپا کے کسی طریقے سے لے آئیں، ناخن کے اندر آپ چھپا کے لے آئیں، اور اس کو جاتے ہوئے لگا جائیں، 2 گھنٹے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہو اور وہ مرا ہوا ہو۔ آپ لوگوں سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے، بعید کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں بیچ میں شیشے کی دیوار نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی قاتل آپ ہیں، مجرم آپ ہیں، درندے آپ ہیں، اور شرائط بھی اپنی منوانا چاہ رہے ہیں، اپنی شرائط پہ آپ ملنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایسے تو ممکن نہیں ہوگا، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنی غلطی ماننی پڑے گی، اپنی شرائط سے باہر آنا پڑے گا، اور اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ آپ قاتل ہیں، آپ غنڈے ہیں، آپ درندے ہیں۔ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو شاباش دوں گا، انہوں نے انسانیت کے اصولوں کے عین مطابق یہ فیصلہ کیا۔ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ویژن کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو، پاکستانیوں کو ایک انسانیت پسند قوم کے طور پر سامنے لائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں DGISI آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ میں عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے، صدر مملکت عارف علوی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ قاتل، یہ درندہ، جس کے خون بے گناہ اور نہتے پاکستانیوں سے، جس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، جن کے خون سے، اس کو فوراً سے پہلے پھانسی نہ چڑھایا جائے، اسے بیچ چوراہے میں الٹا لٹکایا جائے، اور جن لوگوں کے مطلب گھرانوں کے افراد شہید ہوئے ہیں، جن کارروائیوں کا اس نے اقرار کیا ہے،
ان کے لواحقین کو بلایا جائے اور انہیں اجازت دی جائے کہ وہ اپنی مرضی کی سزا اس کو دیں، اس کے لیے تجویز کریں، جوتے ماریں، ڈنڈے ماریں، جو مرضی کریں، اس کی سزائے موت اس طرح ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کے بعد کسی بھی انڈین جاسوس کو پاکستانی سرزمین پہ قدم رکھنے کی جرت نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔